السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ 161واں درس ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 278، 279، 280 اور 281، یعنی 278، 279، 280 اور 281۔ یہ 4 سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ ترجمہ اور اس کے مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ان آیات میں 2 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ آیات جس وقت نازل ہوئے اس کے بعد سے یہ سمجھ جائیے کہ سود کا لینا دینا یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ ہاں، جس وقت کی آیات نازل ہوئے اس وقت کوئی اگر سود خوار تھا یا سود دینے والا تھا تو اس وقت ہی کہے یہ احکام ہے کہ جو سود خوار تھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سود کو معاف کر دے، وہ سود پھر حاصل نہ کرے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت سے لے کر تا قیامت تک سود کا لینا سود کا دینا یہ تمام چیزیں جو سو حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت جو لوگ سود لیتے تھے ان کے لیے یہ کہا گیا کہ اب تم سود معاف کر دو، اب تم سود نہیں لے سکتے، لہذا سود معاف کر دو۔ ہاں، تمہارا جو اصل مال ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ ہو۔
سود کا لینا بھی حرام اور اصل مال کو نہ دینا وہ بھی گناہ، یعنی کہ جس سے آپ مال قرض لیے ہیں اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے جو آئی وہ یہ آئی کہ قرض دار بھی اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کے لیے سہولتیں باہم پہنچائیں، اس کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ اگر وہ مقروض ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، قرض اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے آسانی کے ساتھ اس قرض کو ادا کر سکے۔ اور اگر اسے قرض کو اگر تم الحمدللہ تم اگر مالدار ہو اور اگر اتنی سخت رکھتے ہو کہ جو قرض لیا ہے اس کو قرضدار کو اگر تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو، وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں پورا اجر پوری طریقے سے اجر ملے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا اور قیامت کے دن اس کو پورا اجر تم کو دیا جائے گا۔ آئیے اس کی تفصیلات ہم پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ تقوی یعنی کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا اس سے بچنا، اس سے رکنا، یہ ہے تقوی۔ اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے اس کی ناراضگی ہو اور رضامندی دور ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے خبردار اگر مسلمان ہو تو اسے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے بنی ثقیف کے قبیلے بنی عمر بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنی مغیرہ کے بارے میں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کے سودی کاروبار تھے۔ اسلام کے بعد بنو عمر نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ حضرت عطاء بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ شریف کے نائب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی اور انہیں چڑھا ہوا سود لینا حرام قرار دیا۔ چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا، یعنی کہ مال ہر ایک کو عزیز، اور مکے میں زیادہ تر تجارت جو لوگ تجارت پیشہ تھے تجارت کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہے سود پر اپنا کاروبار کرتے تھے، تو انہیں سود کی رقم جو ہے بہت زیادہ عزیز تھی، وہ مال کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ لیکن وہاں پر جیسا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھ کر بھیج دیا، تو انہوں نے فوری طور پر اس بات کو قبول کر لیا اور تمام سود کو معاف کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یہ معاملہ کہ مسلمان جو ہوتے تھے وہ فرما بردار جو ہوتے تھے وہ اس طرح ہوا کرتے تھے۔ اب اگر اتنے برس گزر جانے کے بعد 1400 سال کے برس بعد گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، کس قدر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوگا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے گزشتہ بھی میں نے آیت میں بات رکھی تھی کہ جو لوگ حکمران ہیں ان پر جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ سود خور کو سود سے لینے سے منع کرے، اسے روکے، اسے ترغیب دے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس پر سختی کریں۔ یہ احکام بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ سماعت فرمائیے، آگے آیت کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سود لینا حرام قرار دیا، چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں زبردست وعید ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہیں، یعنی کہ اس پر
یعنی کہ جو لوگ واقف ہیں کہ سود کا لینا دینا حرام ہے، اس کے باوجود بھی اس پر اگر قائم ہیں تو ان پر کس قدر سخت وعید نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور خدا تعالیٰ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ یعنی کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرے گا، بالخصوص یہ دو لوگوں کے لیے یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا اعلان کیا، دو لوگوں سے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک تو سود خور، سود خور کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ سود کا معاملہ اگر ختم نہیں کرتا، اگر وہ اس سے باز نہیں آتا، تو سود خور کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تم لڑنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسرا یہ حکم جو آیا ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے آیا ہے قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے آیات کے تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کی نافرمانی کرتے ہیں اور ولیوں سے اللہ کے ولیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی قرآن مجید میں کہ وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں دو لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا اعلان کیا، اس میں ایک سود خور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام وقت پر، اب یہ بات دیکھیے آپ کے انتہائی اہم معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ حکمران اگر ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ اگر سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائے، اور اگر نہ کرے تو ان کی گردن مار دے۔ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ حضرت خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکی کی دھمکی دی، انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا۔ خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو، حلال چیزیں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے، فاقے گزرتے ہوں تاہم خدا کی معصیت سے رکو۔ یعنی کہ اگر فاقہ کشی میں بھی اگر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو بھی آپ ان برائیوں سے بچو، اس کو برداشت کر لو۔ وہ روایت بھی یاد ہوگی جو پہلے گزر چکی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایسے معاملے کی نسبت جس میں سود تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا، اس لیے کہ جہاد خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے، اور سود خواری خود خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو کسی پر قرض ہے بے شک لے لو، نہ تو زیادہ لے کر اس پر ظلم تم کرو، نہ کم دیے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ یعنی کہ قرضدار جو تم سے قرض لیا ہے تم اس کا سود معاف کر دو، لیکن جو اصل رقم ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے قرضدار کو بھی یہ بات کی حکم دیا گیا کہ تم بھی اس کے رقم میں کمی مت کرو، یہ خیال کر کے کہ تم سود میں اس کو کچھ رقم دے چکے ہو، لہذا جو ماضی میں جو سابق میں جو سود دے چکے ہو وہ تو معاف ہے، لیکن اب تم سود نہ دو اور نہ اس کی رقم میں اصل رقم میں کمی کرو، بلکہ جو تم رقم دینا ہے، جو اصل رقم دینا ہے اسے ادا کر دو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، اس طریقے سے تم بھی اس پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا جاہلیت کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، نہ سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کا بھی کاروبار یہ سودی کاروبار تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں،
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تنگی والا شخص ہو اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت بعد ادا کر دے، یا یہ ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ کہ مدت گزر گئی اب اتنا سود لیں گے، بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہتا ہو وہ یا تو ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج 2 مثل فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں، جب میعاد ختم نہیں ہوئی تو مثل کا ثواب، میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمے تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ رہتے اور نہ ملتے۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ باہر نکلا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں ہے، بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم کھاؤ، اس نے قسم کھا لی۔ آپ رو دیے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ابو یعلا نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتلا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا خدایا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھے گا، وہ پھر یہی جواب دے گا، پھر پوچھے گا، وہ پھر یہی کہے گا کہ پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا، میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص ہے اور وعدے پر قرض ادا نہ کر سکا تو میں اسے اور کچھ مدت کی مہلت دے دیتا، مالداروں پر سختی نہ کرتا، زیادہ تنگی کرنے والا کسی کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخشا، جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی کہ جو لوگ اب مقروض کو قرض دینے میں مہلت دیتے ہیں یا پھر انہیں معاف کر دیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں،
جب تو معاف کر دیا تو میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، جا۔ تو جب مہلت دیتا ہے تو میں بھی تیرے لیے مہلت یہ ہے کہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مال بھی مانگو، مال و دولت بھی اگر آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو ایک معنوں میں اس کا صلہ ہم کو جنت ملے گا۔ یعنی کہ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر جنت کو بھی خریدنے والے بن سکتے ہیں، جنت کے بھی ہم خریدار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اور ایک آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں اور جانوں کے عوض، جنت کے عوض ہمارے مالوں اور جانوں کو وہ خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض ہمارے یعنی کہ مال اور ہماری جانوں کو خرید لیا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ وہ مالک ہے ہمارا اور وہ خود ہم سے خرید رہا ہے، کس قدر ہم خوش نصیب ہیں، اندازہ لگا لیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے، یا قرضدار بے مال کی اعانت کرے، یا غلام جس نے لکھ کر دیا ہو کہ اتنی رقم دے دوں تو آزاد ہوں، اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف و مصیبت دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ تنگی والے لوگوں پر کشادگی کرے۔ پھر بہار بن ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے حدیثیں پڑھیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات ابو جہسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام اور آقا کا ایک ہی لباس تھا۔ میرے باپ نے کہا، چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا، ہاں سنو، فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، میں قرض مانگنے گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مکان پر ہیں؟ گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں ہے۔ اتفاقاً ان کا ایک چھوٹا بچہ باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر چار پائی تلے جا چھپے ہیں۔ میں نے پھر آواز دی اور کہا کہ تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب چھپو نہیں، آؤ جواب دو۔ وہ آئے۔ میں نے کہا، کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا، محض اس لیے کہ میرے پاس روپیہ تو اس وقت نہیں ہے، ہاں آپ سے ملوں گا یا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بیان کروں گا یا غلط وعدہ کروں گا، اس لیے سامنے آنے سے میں جھجکتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ سے جھوٹ کیا کہوں؟ میں نے کہا، سچ کہتے ہو، خدا تعالیٰ کی قسم تمہارے پاس روپیہ نہیں؟ اس نے کہا، ہاں سچ کہتا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم کچھ نہیں۔ 3 مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور انہوں نے کھائی۔ میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہہ دیا کہ جاؤ، میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے، اب اگر تمہیں مل جائے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ سنو، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو شخص کسی نادار پر آسانی کرے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ سنو، جنت کے کام غم والے ہیں اور خواہش کے خلاف ہیں، اور جہنم کے کام آسانی والے اور خواہش نفس کے مطابق ہیں۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں
جو فتنوں سے بچ جائیں، وہ گھونٹ جو انسان غصے کا پی لے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور گھونٹ پسندیدہ نہیں۔ ایسا کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ ایمان سے پر کر دیتا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس شخص پر رحم کر کے اپنے قرضوں کی وصولی میں اس پر سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر اسے نہیں پکڑتا، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے اور انہیں دنیا کا زوال اور مال کی فنا اور آخرت کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور خدا تعالیٰ کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور ان تمام اعمال پر جزا و سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت یہی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 راتوں تک زندہ رہے اور ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 31 دن کی بھی مروی ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رات بخیر زندگی رہے۔ ہفتے کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیر کے دن انتقال ہوا۔ الغرض قرآن مجید میں سب سے آخر میں یہی آیت نازل ہوئی ہے، اور جب یہ آیت آخری میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم آیت ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے اور سماجی خدمات کی طرف اور مالدار لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کرو، غریبوں اور مفلسوں اور مسکینوں کی اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، تاکہ تمہیں اس مال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر جنت النعیم جیسی آپ کو جو سو اعلیٰ ترین منزل تک آپ کو جو سو پہنچا دے اور وہ جنت النعیم آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال و دولت سے سرفراز کیا ہے وہ ان نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور قرض داروں کے ساتھ بالخصوص ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نرمی کا اور رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو بھی ہمیں بے حساب مال و دولت عطا فرما اور اس نیت کے ساتھ عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن کر تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اور اس وقت جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے سائے میں ہم پناہ لینے والے بن جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔